کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ماریں، میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ بچوں کو مار رہے ہیں، کون سی سنت کی اتباع کر رہے ہیں، کون سے دین کی اتباع کر رہے ہیں؟ پھر ہماری بچیاں کہتی ہیں اچھا اس کی تو اپریسیشن ملی نہیں، تو اپریسیشن تو ملتی ہے باہر جا کے کام کرنے کی، تو پھر میں بھی کچھ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ جتنی بچیاں ہماری فیمنسٹ موومنٹس کے نام پہ باہر نکلتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں، رائٹ، اس کے اندر کچھ قصور تو مردوں کا بھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد پہ نہیں لگوائیں، نہ کسی انسٹیٹیوشن پہ لگائیں، نہ کسی غریب کے، نہ کسی یتیم خانے پہ، نہ کسی بیوہ کے، پہلے اپنی ذات۔ آلرائٹ، تو ہمیں تھوڑا سا ریکیپ کریں گے صبح سے جو ہم نے کیا اب تک۔ وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ بات کی کہ شادی، نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاملہ ہے جس میں ہمارے یہ فائدے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ریلیشن شپ بنایا ہے، اور اس ریلیشن شپ کے فائدے صرف یہ کہ ہمیں ہی نظر نہیں آ رہے، پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ جتنی ریسرچ سٹڈیز ہیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کے پرابلمز کیا ہیں، جو لوگ شادی کرتے ہیں ان کے فائدے کیا ہیں۔ اور پھر ہم نے دین کے پرسپیکٹو سے بات کی کہ دین شادی کے ذریعے سے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، ایک میوچل بانڈنگ، محبت، پیار، رحمت، سکون، سپورٹ، فرینڈشپ، کیئرنگ، شیئرنگ اینڈ ایٹسٹرا۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ایک اچھے شادی شدہ رشتے کے لیے ایک چیز جو بہت اہم ہے، جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دو اسپیشیز ہیں، دو مخلوقات ہیں، دو مختلف پلانٹ سے آئی ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے جو ڈفرینسز ہیں، ان کے فزیکل ڈفرینسز ہیں، ان کے سائیکولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ان کے ایموشنل ڈفرینسز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت اہم بات ہم نے کی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آئی ہو، تاکہ ایکسپیکٹیشنز ٹھیک ہوں، اور اگر ایکسپیکٹیشنز ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بات کی، اور پھر آخری بات جو ہم نے کی بریک سے پہلے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اگر خیر اور برکت ہو ہماری شادی کے اندر، تو بندھن کو میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو بندھن کو ایک چیز جو بہت زیادہ ریکمینڈ کرنی چاہیے، انہوں نے یہ بھی آپ کے اس پریزنٹیشن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ نہ صرف کہ میچ ڈھونڈتے ہیں بلکہ لوگوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کاؤنسلنگ کے اندر دو چیزیں ضرور کہیں کہ نمبر ایک کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، کیونکہ خیر النکاح ایسرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے خیر والا نکاح سب سے آسان ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی نکاح کے اندر، اتنی ہی زیادہ پرابلمز ہوں گی، اتنی ہی زیادہ خیر نکل جائے گی، اتنی ہی زیادہ برکت اٹھ جائے گی۔ تو یہ بھی پلیز بندھن کے جو بھی کاؤنسلرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو بہت ایمفسائز کریں۔ اور آف کورس دوسری بات ہم نے کی تھی کہ ہم کیسے the criteria for choosing a spouse، اس کے اندر I'm sure کہ انشاءاللہ بندھن یہ بھی بتا رہا ہوگا کہ لوگوں کے اخلاقیات کو دیکھیں، لوگوں کی انسانیت کو دیکھیں، ایز اپوز ٹو کسی اور چیز کو دیکھنے کی، کیونکہ آپ نے ایک انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، اور وہ انسان اگر اچھا انسان ہوگا تو آپ کی زندگی میں خیر، سکون، محبت، پیار، رحمت آئے گی۔ اور اگر صرف پیسے دیکھیں گے، اسٹیٹس دیکھیں گے، تو پھر اگر انسان اندر سے برا نکل آیا تو پھر انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں میں دیکھتا ہوں کہ جی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے فنکشنز ہو رہی ہیں، ٹپے گا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، اور ایک مہینے بعد روتی ہوئی آتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا۔ تو پلیز یہ بہت اہم بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ اگلی بات جو کرنے والی ہے، بہت اہم باتیں ہیں کہ کیا رائٹس کیا ہیں بیویوں کے، اور کیا رائٹس ہیں ہسبینڈس کے، کیونکہ کوئی بھی ریلیشن شپ رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، رائٹ، کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں کچھ ایکسپیکٹ کروں۔
بہترین بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی رسپانسبلٹیز کی فکر کرے اور اپنی رائٹس کی فکر نہ کرے، لیکن یہ تو کوئی بہت ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ اپنے رائٹس، اپنی رسپانسبلٹیز کی فکر کرے، اپنے رائٹس کے بارے میں جانے دے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، الا کہ کوئی ایسا رائٹ چلا جائے جو ان ایکسیپٹیبل، فار ایگزامپل فزیکل ابیوز ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، میرے نزدیک ان ایکسیپٹیبل ہے، کوئی مرد کسی عورت کو مارے، ان ایکسیپٹیبل ہے، ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو مارے، میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، بچوں کو مار رہے ہیں، کون سی سنت کی اتباع کر رہے ہیں، کون سے دین کی اتباع کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، کچھ لوگ تو ڈنڈوں سے مارتے ہیں، سٹک سے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہاتھوں سے مارتے ہیں، بروزز کر دیتے ہیں، مطلب استغفر اللہ، یہی میں کہہ سکتا ہوں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ تو رائٹس اور رسپانسبلٹیز جاننا بہت ضروری ہیں، خواتین کے رائٹس، بیویوں کے رائٹس۔ سب سے بڑا رائٹ تو میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ بیوی کو فائنینشیل سپورٹ کیا جائے، فائنینشلی سپورٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کہتے ہیں کیئر ٹیکر کو، جو اس کی ضروریات کا خیال کریں، اور ضروریات میں بہت ساری ضروریات آتی ہیں، لیکن نمبر ون ضرورت جو ہے، سوری ناٹ نمبر ون نیسسرلی، ون آف ضروریات وہ فائنینشیل ضروریات ہیں، فائنینشیل ضروریات ہیں۔ ہم سب کو مال چاہیے، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے پہننے ہیں، اور ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، تو مال ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی ذمہ داری مردوں پہ لگائی ہے، خواتین پہ نہیں لگائی ہے۔ ہر بندہ اپنی ضرورت پوری، اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے، تو مردوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خواتین کے لیے کمائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، خواتین کے لیے بھی کمائیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خاتون کا رائٹ ہے کہ اس کو بیسک نیڈز پرووائڈ کی جائیں۔ بیسک نیڈز کیا ہیں؟ کھانا، کتنے وقت کا کھانا؟ کتنے وقت کا؟ کتنے وقت کھاتے ہیں آپ لوگ؟ 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ اسی لیے ماشاءاللہ ہماری صحتوں کا یہ حال ہے۔ 2 دفعہ کھائیں، ابھی طہا بھائی نے زبردستی کھلایا مجھے کہ یہ بھی کھائیں، یہ گھر سے بنا ہوا ہے، تو میں نے ان کی محبت میں کھا لیا، ورنہ تھوڑا سا بس تھوڑے دل رکھنے کو انسان کھائے۔ میں تو اس لیے کھایا کہ میں نے ابھی 3 گھنٹے اور کھڑے ہونا ہے، تو کچھ باتیں بھی کرنی ہے، تو میں اپنی انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے کھایا۔ ادروائز 2 دفعہ بہت ہوتا ہے، 2 دفعہ بہت ہوتا ہے کھانا، اور وہ بھی کتنا کھائیں؟ کیوں حسین بھائی؟ 2 دفعہ کھائیں اور کتنا کھائیں؟ تھوڑا تھوڑا، تھوڑے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جتنا آپ کا پیٹ برداشت کریں۔ پیٹ ایکسپینڈیبل ہوتا ہے نا، ڈالتے جائیں وہ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے، اسی لیے پھر ماشاءاللہ ویسٹ بڑھ جاتی ہے نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 1/3، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس لینے کے لیے، رائٹ؟ تو 2/3 کھاؤ میکسیمم، یہ بھی میکسیمم ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب مجھے ماشاءاللہ بڑے فٹ آدمی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو وہ میری سیکنڈ کریں گے ڈیفینیٹلی۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کچھ ہوتی ہیں رائٹس، رائٹ، کچھ ہوتے ہیں کہ بندہ ایکسٹرا کرتا ہے، جس کو احسان کہتے ہیں۔ اگر شوہر 2 وقت سے زیادہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے رائٹ سے اوور اینڈ ابو کیا، تو جب کوئی بات اوور اینڈ ابو کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے میرے لیے اوور اینڈ بیونڈ کوئی چیز کی تو مجھے کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ جزاک اللہ خیرن، تھینک یو، رائٹ؟ تو اگر کھا رہی ہیں آپ لوگ 3 وقت کا کھانا ماشاءاللہ، تو کبھی کبھی وہ ہماری بہن نے، بچی نے کہا تھا کہ میں نے آج ہی صبح اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کیا،
تو اس کو کبھی تھینک یو کہہ دیا کریں، جزاک اللہ خیرن کہہ دیا کریں، دعا دے دیا کریں کہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے 3 وقت کا کھانا لا کے دیتے ہیں، رائٹ؟ یہ اہم باتیں ہیں، تھینک یو کہتے رہنا چاہیے. میرا اس وقت زور تھینک یو کہنے پہ، انشاءاللہ آپ کو بھی تھینک یو کہلواتا ہوں تھوڑی دیر میں، فکر نہیں کریں. تو تھینک یو کہتے رہنا چاہیے، اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو، یہ بہت ضروری ہے ایک ہیلتھی ریلیشن شپ کے لیے. اور اگر ہسبینڈ صاحب لیزی ہیں یا وہ بیویوں کو زبردستی جابس کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیس دائر کرنا چاہیے تھینک یو کہنے کی بجائے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائیں، عورتوں کی ذمہ داری نہیں اللہ نے ڈالی. ان کے پاس ایک فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو انسان بنانے کی ذمہ داری یہ تو فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے، اور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کہ ہم لوگ جب گھر آتے ہیں اور گھر میں ہمارے 2-3 بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ سارا دن میری وائف ان کو ہینڈل کر رہی ہیں، ان کو ٹیک کیئر کر رہی ہیں، اور ایک بیبی ٹاک کر رہی ہیں سارا دن، ان کے آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ان کے ڈائپر چینج کر رہی ہیں، ان کو کھانا کھلا رہی ہیں، ان کو چینج کر رہی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ہم آ کے گھر آ کے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو کہ میں سارا دن کام کر کے آیا ہوں، بہت تھکا ہوں، تم نے کیا ہی کیا ہے سارا دن. پھر ہماری بچیاں کہتی ہیں اچھا اس کی تو اپریسیشن ملی نہیں، تو اپریسیشن تو ملتی ہے باہر جا کے کام کرنے کی، تو پھر میں بھی کچھ کر کے دکھاتی ہوں. یہ جتنی بچیاں ہماری فیمنسٹ موومنٹس کے نام پہ باہر نکلتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں، رائٹ، اس کے اندر کچھ قصور تو مردوں کا بھی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا ان کی اس اتنی بڑی رسپانسبلٹی کا جو کہ وہ فلفل کر رہی ہیں. بچوں کی تربیت، بچوں کا خیال کرنا، لیکن تب ہے نا جب کریں، ایز اپوز ٹو کہ بچوں کو ڈزنی کے حوالے کر دیں اور خود بیٹھ کے غیبت کریں. اینی وے، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو کما کے دیا جائے، اس کو کپڑے بنا کے دیے جائیں. کپڑے بنانے کا ان کو شوق ہوتا ہے. کتنے کپڑے بنا کے دیے ہیں جی؟ بہت سارے، اتنے سارے پتہ نہیں کتنے، تو ڈپینڈ کرتا ہے ایک کلچر پہ، معاشرے پہ، وقت پہ. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے 2 کپڑے، ایک دھوئیں ایک پہنے، لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہم ایک مجاہدے میں ڈال رہے ہیں. چلیں اگر 7 کپڑے، کسی نے ایک دفعہ کہا کہ 7 کپڑے پر سیزن، ایک ہفتے کے، چلیں بنا دیں یار، اگر کسی کو اتنی استطاعت ہے تو 7 کپڑے پر سیزن بنائے. لیکن وہ جو 8واں بنا کے دے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرن، تھینک یو، بہت شکریہ. کہتے رہنا چاہیے، ایون ایک پہ بھی کہنا چاہیے، 7ویں 8ویں پہ تو بہت زیادہ کہنا چاہیے. اسی کے اندر شامل ہے مہر دینا. مہر ایک گفٹ ہے جو کہ شادی کے وقت ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے. اس کو دینا لازم ہے، اور اس کو جب دے تو پہلی بات تو دے، یہ نہ ہو کہ جی لکھوا لیں کہ جی 1 کروڑ روپیہ مہر ہے اور اس کو کبھی دینا، پھر جا کے اس کی منتیں کرے کہ معاف کر دو پلیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی خوشی سے معاف کر دے تو مزے لے کے کھاؤ. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر اپنی مرضی سے وہ معاف کر دے، اپنی مرضی سے وہ جانے دے، تو پھر مزے لے کے کھاؤ، پھر عیش کرو، لیکن زبردستی مت کرو. یہ اس کا حق ہے کہ تم اس کو مہر دو اور خرچ کریں اس کے اوپر. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد خرچ کرے اپنے مال میں سے اپنی استطاعت کے مطابق، according to his means. بخیل مت بنے، خرچ کریں. نیچے جو ایک حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ خرچ کیا کرو. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عندی دینار، اور میرے پاس پیسے ہیں، بہت مال ہے، کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو. اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو. ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال. یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. صاف ستھرے رہا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اچھے جوتے پہنا کرو، اچھی بات ہے. تکبر نہ کرنا، لیکن
کسی کو چھوٹا مت سمجھنا، حق کو جھٹلانا مت تکبر کے نتیجے میں، تو اپنے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا میرے پاس اور بھی ہیں، عندی آخر، قال تصدق به علی زوجتک، اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ یہ پرائیورٹائزیشن دیکھیے، پہلے اپنی ذات، نمبر 2 بیوی پہ ہیں۔ قال عندی آخر، میرے پاس اور بھی ہیں، بیوی پہ بھی خرچ کروں گا، اور بھی اب کیا کروں؟ تصدق به علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ نمبر 3، پہلے سیدھا ہی کسی مسجد پہ نہیں لگوائیں، نہ کسی انسٹیٹیوشن پہ لگائیں، نہ کسی غریب کے، نہ کسی یتیم خانے پہ، نہ کسی بیوہ کے، پہلے اپنی ذات، پھر بیوی، پھر بچے۔ میرے پاس اور بھی ہیں یا رسول اللہ، تصدق به علی خادمک، اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ اس کو کہتے ہیں الاقرب فالاقرب کا اصول، جو قریبی ہیں ان پہ زیادہ پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ اپنے شہر میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنی مسجد میں، پھر افریقہ کی فکر کرنا۔ الا یہ ایکسیپشن، اگر کوئی کیٹاسٹروفی آ جائے، کوئی بلا آ جائے، آج کل پریشانی ہے، غزہ میں لوگ نہایت شدید پریشان ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں، عام حالات کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے خرچ کرو، پہلے قریبی، پھر اگلے، پھر اگلے، پھر اگلے۔ قال عندی آخر، قال انت ابصر، انہوں نے کہا میرے خادم کے بعد بھی خرچ کروں، کے اوپر بھی خرچ کروں گا، اور بھی ہے، بہت مال ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب تمہاری مرضی، میں پرائیورٹائز کر دیتا ہوں اپنی ذات، بیوی، بچے، خادم، اور بھی ہے، پھر تمہاری مرضی، جو مرضی کرو۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ اس چیز کو، یعنی پرائیورٹائزیشن کو بتاتی ہیں کہ کس طرح خرچ کرنا چاہیے، کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ الا میں دوبارہ کہتا ہوں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی کیٹاسٹروفی آ جائے، جیسے کہ آج کل آئی ہوئی ہے، پھر یہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر سب سے پہلے اپنی بیوی بچے آتے ہیں اپنی ذات کے بعد، اور ان بیوی بچوں پہ بھی جتنا اللہ نے دیا اس کے مطابق خرچ کریں۔ مال خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔